बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में कप्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक दरख्वास्त थी, जो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वो 16 जो मुशीर और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम मेंबरान हैं, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि इमरान खान की पूरी टीम घर चली जाएगी और घर भिजवाने वाले ख़ुद घर चले गए। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं लाहौर की अदालत ने, और उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे वही लीगी MPA जो पाकपतन में गिरफ़्तार हुआ था और जो हथकड़ी नहीं लगवाना चाहता था। अब वो एक दिन उसने प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असम्बली में गुजारा है और अगला दिन थाने में रहने की बजाय वो बीमार हो गया है और उसको DHQ हॉस्पिटल जाना पड़ा है। वो क्या मामला है और वो क्यों खौफज़दा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है नज़ीर चौहान का जो रवैया है। नज़ीर चौहान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और शहजाद अकबर, आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, या उनके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन का एक इल्ज़ाम है वो अपनी जगह, और अपोजिशन का राइट है इल्ज़ाम लगाना और उनका राइट है अपना काम करना। लेकिन नज़ीर चौहान ने जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए थे, और ये मैं समझता हूँ कि बग़ैर तहकीक किसी पर ये इल्ज़ाम लगाना अपने साथ एक बड़ी अपने जो है वो अपने ईमान को ख़त्म करने के बराबर होता है। नज़ीर चौहान अब कादियानी कह रहे हैं शहजाद अकबर को, और यही इल्ज़ाम उन्होंने पहले भी लगाया था कि वो कादियानी है और वो गैर मुस्लिम है। शहजाद अकबर का ये कहना है कि मैं एक बाअमल मुसलमान हूँ और मैं ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। जब कोई शख्स ये कह दे तो उसके बाद क्या दोबारा उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? और क्या अगर आप किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें तो क्या आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या आपके ईमान को ये ख़तरा नहीं हो सकता कि आप किसी को जो हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे नबी को आखिरी नबी मानता हो, और आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि नहीं ये तो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता है? तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या हुआ है, नज़ीर चौहान ने जब उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ तो वो दाता साहब पहुंच गए हैं, दाता दरबार पर, और वो कहते हैं वहां जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो इसको प्योर जो है वो एक मजहबी इशू बनाना चाहते हैं, जैसे पहले मुख्तलिफ़ जमातों ने जो है वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया। अब वो दाता साहब वहाँ जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो खड़े होकर कहते हैं जी कि वो ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते और वो कादियानी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं और उनको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। और अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि वो मुसलमान हैं, हालांकि शहजाद अकबर ने आज भी ये बात की है कि वो एक बाअमल मुसलमान है। पहले यही इल्ज़ामात शहबाज गिल पर भी लगाए गए थे। अब जो है वो कहते हैं कि मैं दाता साहब बैठा हूँ तो दाता दरबार से जो मुझे गिरफ़्तार करना चाहता है आके कर ले। अब ये है इन लोगों की मेंटेलिटी कि जब ये अपने मफादात के लिए, जब इन्होंने पहले ब्लैक मेल किया, इन्होंने हर तरीके से इमरान खान को गिराने की कोशिश की और इमरान खान ब्लैक मेल नहीं हुए, और जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी के वर्किंग पेपर तैयार होना शुरू हो गए। अब ये एक नया इन्होंने जो है वो एक खड़ा कर दिया है। इंसान ठीक है, किसी से मुखालफत हो, सियासी दुश्मनी हो, आपका राइट है आप करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, अगला जो कुछ भी है वो उसके और उसके रब का मामला है, कोई किसी का दिल नहीं खोल के देख सकता। लेकिन अगर आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप फिर अपने ईमान का भी ख्याल रखें कि उसका क्या बनेगा। खैर, अब हम आ जाते हैं जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त का। नदीम सरवर एडवोकेट साहब हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लायर्स विंग है उससे ये तल्लक रखते हैं, और इन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी जो कि चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के पास इस अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। और उसमें एलिगेशन ये लगाया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो एडवाइज़र्स हैं, या जो इमरान खान के साथ जो उनके तर्जमान हैं, या मुख्तलिफ़ जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तो उनको, क्योंकि वो नॉन इलेक्टेड हैं इसलिए उनको घर भेजा जाना चाहिए। वो कबीना के इजलास में भी बैठते हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और वो एक वफाकी वज़ीर की तरह इंजॉय कर रहे हैं। और उसमें हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ भी था, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ भी था। ये 16 लोगों के ख़िलाफ़ ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी। आपके इल्म में है कि इसी तरह की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ारिज कर चुकी है।
اسی طرح کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور بینچ کے سامنے تھی، وہ خارج ہو چکی، اور پھر جب یہ معاملہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس آتا ہے تو قاسم خان صاحب اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، اور یہ وہ درخواست ہے جس کے بعد حفیظ شیخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حفیظ شیخ اس لیے بھی حفیظ شیخ کو گھر جانا پڑا کیونکہ حفیظ شیخ کو خوف تھا اور وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں لاہور ہائی کورٹ سخت آرڈر نہ پاس کر دے، کیونکہ قاسم خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے سخت تھے۔ اب آج کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے اور چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں ندیم سرور ایڈوکیٹ پیش ہوتے ہیں، اور اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں عدالت سے کہنے کے لیے، کبھی وہ کوئی بات کرتے تھے کبھی کوئی بات کرتے تھے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کیا جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ایڈوائزرز مقرر کر سکے، اور کیا کہیں آئین میں یہ لکھا ہے کہ ان ایڈوائزرز کا جو ہے وہ ہر حال میں ان کا الیکٹڈ ہونا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ سوال ہے جس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر کوئی بار ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں کسی کو، کتنی تعداد میں رکھ سکتے ہیں، وہ 1 رکھ سکتے ہیں، 2 رکھ سکتے ہیں، 3 رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی مشیر ہو، کوئی ایڈوائزر ہو، کیا اس کے اوپر یہ قدغن لگائی جا سکتی ہے وزیر اعظم پر؟ اس کا جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں جو وزراء اعظم گزرے ہیں کیا وہ اس طرح کے کوئی جو ایڈوائزرز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کی کیا تعداد ہوتی تھی؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے بڑے جو ہے وہ اسپیسیفک سوالات پوچھے اور عدالت کے اسپیسیفک سوالات کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، جبکہ جو لا آفیسر تھے جو وفاقی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی بھی تعداد ہو، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے پورے آئین میں کہ وہ وزیر اعظم اتنے رکھ سکتے ہیں اور اتنے نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو درخواست دینے والا ہے اس کے پاس کوئی لوکل سٹینڈ آئے نہیں ہے، یہ ایگریوڈ نہیں ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایگریوڈ ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ وہ کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، وہ کوئی کیبنٹ کے اجلاس میں نہیں بیٹھتے۔ ہاں اسپیسیفکلی کیبنٹ نے کوئی کسی بات سے پر مشاورت کرنی ہو یا کسی بات پر ان کا جو ہے وہ ان کی جو رائے ہے وہ لینی ہو تو کیبنٹ خود ان کو بلا لیتی ہے اور وہ کسی اجلاس میں بلا لیتی ہے، اور وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر اجلاس میں جائیں، اور وہ ہر اجلاس میں نہیں جاتے، اور اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ سائل جو درخواست گزار ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ تو عدالت نے جب یہ سارے سوالات کر لیے اور عدالت نے ان کی درخواست خارج کرنے کا جو ہے وہ جیسے ہی آرڈر لکھوانا چاہا تو ندیم سرور ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت سے کہا جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں اور میری درخواست بصیغہ واپسی خارج کی جائے، تاکہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے، اب ان کو پتہ تھا کہ اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے اور عدالت اس پر کوئی سخت آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی بصیغہ واپسی۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ جس درخواست کی بنیاد پر یہ پوری حکومتی ٹیم کو گھر بھیج دیں گے وہی درخواست ہی آج بصیغہ واپسی خارج ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو لیگی ایم پی اے ہیں میاں نوید علی، ان کا جو معاملہ ہے ان کے خلاف آج لاہور کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ اب کیا اس کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کہے گی کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میاں نوید علی کی جو بیوی ہے اس نے بچوں کے خرچے کا دعویٰ کیا ہوا تھا لیگی ایم پی اے نوید علی کے خلاف، اور وہ اپنے بچوں کو خرچہ نہیں عدالت میں جمع کروا رہا تھا، جو مینٹننس ہے وہ جمع نہیں کروا رہا تھا، جو اس کا شرعی بھی اور قانونی بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جو خرچہ ہے وہ جمع کروائے، وہ نہیں کروا رہا تھا۔ اس وجہ سے عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے میاں نوید علی جو اس وقت بھی حراست میں ہیں، جن کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی تھی اور پھر ان کو تھانے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کے خلاف نئے وارنٹ گرفتاری نئے کیس میں لاہور کی عدالت نے جاری کر دی ہیں۔ اب کیا اس کے اوپر بھی حمزہ شہباز تقریر کریں گے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اس کے اوپر حمزہ شہباز جماعت کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے بچے کا خرچہ، لیگی ایم پی اے کے بچے کا خرچہ وہ جمع کروائیں گے؟ تو یہ ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور عدالت نے 7 جون کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہی لیگی ایم پی اے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا
ایک کٹ گیا ان کا پروٹیکشن آرڈر کی بنیاد پر پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں تقریر کی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تھانے میں مجھے نیچے سلایا گیا، بجلی چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو شہباز شریف آ کر کہانیاں سناتے تھے احتساب عدالت میں۔ وہیں پہ جب دوسرا دن اب ان کا دیکھیں نا تھانے میں ایک دن گزارنا، اب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شیر ہیں، اور یہ تو کاغذی شیر بھی نہیں، ایک دن تھانے میں نہیں گزار سکتے، اور ایک دن تھانے کی ایک رات ان کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے۔ آج انہوں نے جو ہے وہ جو ڈرامہ کیا ہے بیماری کا، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پاک پتن میں داخل کر دیا گیا ہے، ایڈمٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے اور ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کو تھانے میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب کیا عدالت جب سوموار کو ان کا فزیکل ریمانڈ ختم ہوا ہے، سوموار کو جب عدالت میں پیش ہوں گے تو عدالت پوچھے گی نہیں کہ 2 دن کے فزیکل ریمانڈ میں کیا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے جی ایک تو انہوں نے گزارا تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، اور دوسرا انہوں نے ہاسپٹل میں گزارا ہے، ہمیں ملتے تو ہم اس سے تفتیش کرتے اور شامل تفتیش کر کے تو پھر دوبارہ جسمانی ریمانڈ ہو جائے گا، پھر کہیں گے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ریمانڈ ہوگا، جیل جائیں گے، جیل کے بعد ضمانتیں ہوں گی، ضمانتیں سیشن جج نے نہیں دینی، 506 بھی لگا ہے، باقی بھی اوفینسز ہیں، وہ معاملہ پھر ہائی کورٹ آئے گا اور ان کو اب عادت بنانی پڑے گی۔ اب یہ ڈی ایچ کیو پاک پتن میں رہ کے معاملہ نہیں چلے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں خاور بشیر جہاں، انہوں نے اتنی کوشش کی ہے اس معاملے کو بھی کریں کہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دیں اور کہیں کہ ان کا میڈیکل کروائیں، اس کو کون سی بیماری ہے کہ وہ تھانے سے ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔